یمیل فریش ہوا اور سینڈرا کو لینے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوا۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور زینی اس پیکج کو وصول کرنے کے لیے جلدی سے نیچے گئی جسے اس نے یمیل کے آنے سے پہلے آرڈر کیا تھا۔ پیکج لینے کے بعد وہ گیسٹ روم میں گئی اور اس چھوٹے بورے پیکٹ کو کھولا جو آیا تھا۔ اندر بہت سی پریگنینسی ٹیسٹ کٹس تھی۔ اس کو اپنی بے احتیاطی نے پریشان کر دیا تھا۔ جب وہ کڑی ان میں سے ایک کٹ کو آزمانے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو اس نے یمیل کو اسے بلاتے ہوئے سنا۔ اس نے جلدی سے پیکج کو ایک دراز میں چھپا دیا۔ اس کا دل اس راز کے ساتھ دھڑک رہا تھا جو اب وہ لیے ہوئے تھی۔ چھپے ہوئے پیکج پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی اور یمیل سے ملنے چلی گئی جو اب اپنے چہرے پر ہلکی سی تیوری کے ساتھ کمرے میں کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، ارے کیا ہوا؟ آپ ابھی بھی سے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ اس نے اپنا چہرے پر احساس کو ظاہر نہیں کیا۔ یمیل نے اسے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے گھنٹی سنی اور پریشان ہو گیا جب آپ کمرے میں واپس نہیں آئی۔ دروازے پر کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی نظر زونی پہ تھی جب اس نے اپنی قمیض کا کالر ایڈجسٹ کیا۔ زینی نے جھوٹ بولا، اوہ ایک ڈیلیوری مین تھا، وہ کچن کا سامان پہنچانے آیا تھا جو میں نے آرڈر کیا تھا۔ جب وہ اوپر کی طرف واپس گئی تو اس نے عام لگنے کی کوشش کی۔ ویسے کیا وہ شاندار نہیں لگ رہا ہے؟ وہ جانتی تھی کہ وہ دباؤ ڈالنے کا امکان نہیں ہے لیکن اس کی آواز اس کے ارادے سے زیادہ تنگ محسوس ہوئی۔ اسے اس سے جھوٹ بولنا پسند نہیں تھا کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہنے کی عادت بنا لی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے بس یقینی بنانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی جھوٹی خبر نہیں دینا چاہتی تھی۔ یمیل نے اس کی کمر کی طرف دیکھا، حیران تھا کہ وہ کیوں پریشان محسوس کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید سوال پوچھتا اس کے فون نے اس کی جیب میں رنگ ہوا۔ اس نے اس سے ایتھن کو دیکھنے کے لیے باہر نکالا۔ زینی مڑی، حیران تھی کہ کیا سینڈرا کال کر رہی ہے، لیکن یمیل نے کال وصول کرنے سے پہلے اسے اسکرین دکھائی۔ کیا حال ہے دوست؟ اس نے جواب دیا جب وہ کمرے میں گئے۔ زینی نے اپنے آپ کو ڈریسر پر کچھ چیزوں کو سیدھا کرنے میں مصروف رکھا، صرف آدھی گفتگو سن رہی تھی، حالانکہ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ ایتھن کی آواز دھیمی لیکن صاف تھی، میں بس آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کام پر واپس جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو ہم ملیں گے۔ نبیل کا چہرہ ہلکا سا ڈل گیا۔ آپ ابھی جا رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ آپ کی ابھی کچھ ہفتے کی چھٹی ہے۔ ایتھن نے دوسری طرف ایک مطمئن آہ بھری۔ ہاں میری چھٹی ہے لیکن مجھے واپس جانا ہے، ضروری ہے، بس کچھ وقت کے لیے۔ اپنا ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں، یمیل نے سر ہلایا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اب بھی رائنا کے ساتھ موجود صورتحال کی وجہ سے تھا۔ یمیل نے پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہی ہے، کیا آپ کی دوسری ڈیٹس ٹھیک نہیں گئی؟ ایک وقفہ تھا اور پھر ایتھن کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، زیادہ خاموش۔ اس نے ایک محتاط لہجے میں جواب دیا، میں اس بارے میں نہیں سوچنا چاہوں گا، لیکن زینی اور سیمانتا کو میری طرف سے سلام کہنا۔ مجھے واقعی امید ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا۔ یمیل نے آہستہ سے کہا، ایک سوچ سمجھ کر مسکراہٹ کے ساتھ زینی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کر دیتا، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو اہمیت دیں گی۔ یمیل نے اس مطلع کیا، اپنا فون واپس اپنے جیب میں ڈالتے ہوئے، وہ کال پر واپس جا رہے ہیں۔ زینی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ زینی نے یقین کے ساتھ کہا، سچ کہوں تو مجھے خوشی ہے کہ رائنا نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بہتر کی مستحق ہے۔ یمیل نے ایک آبرو اٹھایا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس نتیجے پر پہنچنا تھوڑا جلدی ہے؟ اس نے اپنی بازوؤں کو کراس کیا، اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر ایتھن اس طرح کے بیوقوفوں کی طرح کام نہیں کر رہا ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے۔ یمیل نے ایک ہچکچاہٹ کے ساتھ سر ہلایا، وہ ایک برا آدمی نہیں ہے زینی، اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ برا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی انسان جو آپ کے اتنا قریب ہو وہ برا آدمی نہیں ہو سکتا، بس مائیکل کے علاوہ۔ یقیناً، اس نے اپنے ہاتھ ہلا کے کہا۔ یمیل ہنسا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک معافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایتھن چیزوں کو بالکل غلط طریقے سے سنبھال رہا ہے اور یہ اسے برا نہیں بناتا، یہ بس اسے رائنا کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ وہ کسی دن وہی ڈھونڈ لے گا جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔
یمیل نے آہ بھری اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا۔ مجھے بھی امید ہے۔ ایک بار جب یمیل تیار ہو گیا تو زینب اس کے سامنے کے دیوار تک لے گئی۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں گرم تھا جب وہ اس کی کار کی طرف گئے۔ اس کا سوٹ گہرے رنگ کا تھا اور اس کی پاکٹ اسکوائر میں سرخ رنگ کا پیٹرن اسے ایک نفیس خوبصورت شکل دے رہا تھا۔ وہ فخر اور اعصاب کے امیزے کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ کاش وہ اسے بتا سکتی جو اس کے ذہن میں تھا، لیکن جانتی تھی کہ یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھوڑا مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، ہوشیار رہنا، ٹھیک ہے؟ وہ نیچے جھکا، اس کے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں سے نرم سا چھوا۔ اس نے سرگوشی کی، میں محتاط رہوں گا اور آپ کو بھی رہنا چاہیے۔ زیادہ پریشان ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اس نے اپنی کار میں داخل ہونے سے پہلے اسے ایک آخری بار لمبا بوسہ دیا، پھر اسے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ سینی نے گہری سانس لی اور واپس گھر کی طرف مڑی۔ اس کا ذہن دوڑ رہا تھا۔ گھر کی خاموش اس کے چاروں طرف جم گئی، اس کی چھپی ہوئی پریشانی کے بوجھ سے گھنی تھی۔ وہ گیسٹ روم کی طرف واپس گئی، دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی جب اس نے حمل ٹیسٹ کٹس پر مشتمل لفافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بمشکل اس کی طرف دیکھنے کی ہمت کر رہی تھی۔ چند لمحوں کی ہچکچاتی سانس لینے کے بعد اس نے آخرکار ایک کٹ کو نکالا اور ہدایت پر عمل کیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جب اس نے نتیجے کا انتظار کیا۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے، اس کی آنکھیں ٹیسٹ کی چھوٹی سی خالی جگہ پر ٹکی ہوئے تھے۔ ہر سیکنڈ سالوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ پھر لائنیں نمودار ہوئی، صاف اور پر یقین ٹیسٹ پازیٹیو تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے دو اور کٹس آزمانے کا فیصلہ کیا کہ کیا پہلی میں کوئی غلطی تھی، لیکن نتیجہ ایک جیسا تھا۔ اس کی سانس رک گئی جب وہ بستر کے کنارے پر ڈھیر ہو گئی۔ حقیقت کی لہر اس کے اوپر جانے لگی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک ہاتھ دبایا۔ یمین کے رد عمل کا پہلے ہی تصور کر رہی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی اور اس پر اتنا بھروسہ کرتی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا، اور اسے سچ میں اس کے بچے کو پیدا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے اسے دکھایا تھا کہ وہ کتنا شاندار باپ اور ساتھی تھا۔ لیکن وہ اسے شرمندگی کو روک نہیں سکی جو اس کے اندر اٹھ رہی تھی۔ وہ محتاط نہیں رہی تھی، اور اب یہ نیا باب اچانک کھل رہا تھا۔ وہ اس سب سے گریز کرنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی شادی کے بغیر ایک اور بچہ نہیں چاہتی تھی۔ اس سب کو اپنے ذہن کے پچھلے حصے میں دھکیلتے ہوئے سینی سیدھی ہوئی اور ری یونین کے لیے تیار ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت ڈرامائی شام ہونے والی تھی اور وہ اس سے منتشر ہونے کی محتمل نہیں ہو سکتی تھی۔ نئے عزم کے ساتھ وہ اپنی الماری میں گئی اور ایک گہرا سرخ اسٹریپ لیس جمپ سوٹ چنا جو یمین کی آؤٹ فٹ پر سرخ رنگ سے ملتا تھا۔ آخرکار اس نے یمیل سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ سرخ پہنے گی اور اس وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنا آپ پرکشش دکھانا چاہتی تھی اور سینڈرا کو مزید جلانا چاہتی تھی، کیونکہ سینڈرا نے اسے دکھایا تھا کہ وہ بدترین کام جو کر سکتی تھی وہ اسے قتل کرنا تھا۔ جب اس نے اسے پہنا تو گہرے لال رنگ نے اس کی رنگت کو مزید پرکشش بنا دیا اور اسے وہ اعتماد اور بے باکی دی جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنے بالوں کو اسٹائل کرنا اور اپنا میک اپ لگانا ختم کیا تو وہ آخری تیاری کا جائزہ لینے کے لیے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ایک بار مطمئن ہونے کے بعد وہ ڈرائیو وے کی طرف چل پڑی، جہاں اس کا باڈی گارڈ پہلے اسے رائنا کی بیکری لے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی، زینی نے گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن اس مستقبل کی طرف بھٹک رہا تھا جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح اسے قبول کرنا شروع کر رہی تھی۔ وہ سینڈرا کا خیال رکھنے کے بعد یمیل کو اس کے بارے میں بتائے گی، لیکن آج رات وہ شام کو انجوائے کرنے پر توجہ دے گی۔ رات ابھی شروع ہو رہی تھی اور آگے اتنے کچھ کے ساتھ زینی پریشان اور اس سے آگے کیا ہے اس کے لیے امید مند دونوں محسوس کر رہی تھی۔ یمیل ایک مستحکم عزم کے ساتھ کوئن کے گھر پہنچا، ڈرائیو وے پر گاڑی روکی۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات اس کے صبر اور قابو کا امتحان ہوگا۔ جیسے ہی وہ سامنے کے دروازے کے قریب پہنچا، وہ کھل گیا۔ سینڈرا سامنے آ گئی، اس کا چہرہ جوش سے روشن ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جذبات کے ساتھ کہا، یمیل، آپ یہاں ہیں؟
आगे बढ़ते गले मिलने के लिए, लेकिन उसने माकूल अंदाज में हटकर उसे एक नज़र देखने का ढोंग किया। उसने कहा, आप अच्छी लग रही है सेनरा, जिससे वो खुशी से सुर्ख हो गई और उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने अभी उसके गले मिलने से गुरेज किया है। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आप हमेशा इतनी तारीफों से भरे होते हैं, शुक्रिया। और फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। अंदर आए, मेरे वालिदैन आपको देखने के लिए इतने बेताब हैं। क्लियर और एरिक, जो लिविंग रूम में टेलीविजन देख रहे थे, जब यमील सेंड्रा के पीछे कमरे में आया तो उन्होंने ऊपर देखा। दोनों ने एक एहतियात से गैर जानबदार तासुर बरकरार रखा ताकि ये जाहिर ना हो कि वो उससे पहले ही आशना थे। सेंड्रा ने एक चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ तारुफ कराया, अब्बा अम्मा, ये स्टोन कॉर्प के सीईओ यमील है। यमील, ये मेरे वालिदैन। क्लियर और एरिक ने गर्म मुस्कुराहट के साथ उस तक का इस्तकबाल किया और शाइस्तगी के एक माहिराना अंदाज के साथ अपने हाथ बढ़ाए। क्लियर ने जानबूझकर गैर जानबदार लहजे में कहा, हेलो यमील। यमील ने शाइस्ता सर हिलाहट देते हुए जवाब दिया, हेलो मिस्टर और मिसेस क्वीन। उन्होंने मामूल की खुश अखलाकी का तबादला किया, गुफ्तगू को हल्का और शाइस्ता रखते हुए। जब सेंड्रा अपनी तैयारी को आखिरी टच देने और अपना पर्स लेने के लिए अंदर गई, वो तीनों कमरे में तनाव महसूस कर सकते थे, सेंड्रा के अलावा, जिसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो सब उसके मंसूबों से बहुत ज़्यादा वाकिफ है। चंद मिनटों के बाद सेंड्रा दोबारा नमूदार हुई। उसका मेकअप मुकम्मल था और उसका जोश व खरोश वाज़ेह था। उसने अपने वालिदैन की तरफ देखते हुए ऐलान किया, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा, मैं देर से वापस आऊंगी, बल्कि आप इंतज़ार मत करना। उसने यमील के बाजुओं की तरफ हाथ बढ़ाया, उससे लिपटने की कोशिश की, लेकिन उसने गैर महसूस अंदाज में एक तरफ कदम रखा, दरवाजे की तरफ इशारा किया। यमील ने वादा किया, हम अब जा रहे हैं, मैं उसे जल्दी वापस लाऊंगा। और सेंड्रा ने एक लम्हे के लिए मुंह बनाया, लेकिन जल्दी से उससे एक मुस्कुराहट में छुपा लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपकने वाली लग कर यमील को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जब वो बाहर चले तो उसने कहा, हमारे सुर्ख रंग मिलते नहीं हैं, मेरा ज़्यादा तेज़ लग रहा है जबकि आपका गहरा है। उसने इशारा किया, खुश था कि वो मिल नहीं रहा था। आपने मुझे सुर्ख कहा था, आपने बिल्कुल एक ख़ास शेड ही बताया था। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सुर्ख सुर्ख होता है, शेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यमील को उम्मीद थी कि जब वो ज़ेनी के लिबास को देखेगी तो वो ऐसा ही सोचेगी। जब वो कार के पास पहुंचे, यमील ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला और फिर अपनी जगह ली। जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसने छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, अपने हफ्ते और काम के बारे में और वो आगे की शाम के बारे में कितनी जोश में थी, लेकिन उसने सिर्फ मुख्तसर जवाबात दिए। उसके ख्यालात कहीं और थे। उसके जहन में यमील जीनी के साथ अपनी आखिरी गुफ्तगू को दोबारा सोच रहा था, इससे पहले कि ईथन की कॉल आई। वो उसके तनाव के बारे में फिक्रमंद था, जो उसने पहले उसमें नोटिस किया था, और हैरान था कि क्या वो वाकई ठीक थी, क्या कुछ और बात थी जो वो उसे नहीं बता रही थी, और उसने क्यों कहा था कि उसे किचन के सामान की डिलीवरी मौसूल हुई है, फिर भी किचन के बजाय गेस्ट रूम से बाहर आई थी। कुछ गलत महसूस हुआ और वो इस एहसास को झटक नहीं सका कि वो कुछ छुपा रही थी। सेंड्रा की आवाज़ उसके ख्यालात में घुस गई, उस हाल में वापस खींच लाई। उसने बड़बड़ाया, हूँ। मुश्किल उसकी तरफ देखते हुए उसने नाराज़गी के एक इशारे के साथ गौर किया, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। आप उलझे लग रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। उसने उसे आधी मुस्कुराहट देते हुए जवाब दिया, हाँ, कुछ ऐसा ही। मैं इस तरह की तकरीबात में नहीं जाता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या कहने वाला हूँ और मैं किस तरह घुल मिल जाऊंगा। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, खुद पर फख्र महसूस करते हुए कि उसे यमील जैसा आदमी मिला है। ओह, आपको घुल मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके साथ बिल्कुल भी ज़्यादा दोस्ताना नहीं हूँ। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जब वो जानेंगे कि आप कौन हैं, तो वो खुद आपकी तफरीह कराने की कोशिश करेंगे। उसके जहन में कोई शक नहीं था कि ज़ीनी ने यमीन को छोड़ दिया था और उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था, ख़ास तौर पर जब वो किसी आदमी के बच्चे
کی बाती। अब उसे सिर्फ जीरी और माइकल को मंजर से बाहर निकालना था ताकि वो अपनी फतह को महफूज कर सके। चंद घंटों में ऐसा हो जाएगा। इसके बारे में सोचते हुए सेंड्रा ने अपना फोन निकाला। जब वो यमीन से नजर हटाती है, ये याद करते हुए कि उसने अभी तक टारगेट किलर को एक अहम पैगाम नहीं भेजा। जब आपको माइकल मिले तो उसका फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ज़ीनी को कहीं काले करना मत भूलना। आपको कुछ ज़रूरी टेक्स्ट भी भेजने चाहिए जो ये ज़ाहिर करे कि वो उसके साथ पागलपन की हद तक दिलचस्पी लेता है। इसे यकीन दिलाने वाला बनाना। मुतमईन होकर उसने अपना फ़ोन वापस रख दिया। यमीन ने अपनी आँख के कोने से उसकी हरकत को पकड़ते हुए पूछा, आप क्या कर रही हैं? उसने आसानी से जवाब दिया, एक आम मुस्कुराहट चमकाते हुए। ओह, मैं मसरूफ़ चेहरे देख रही हूँ कि क्या हर कोई पहुँच गया है? रायना की बेकरी। इस जगह पर पहुँचकर यमीन ने पार्क किया और कार से बाहर निकला। सेड्रा का दरवाज़ा खोलने के लिए चारों तरफ गया। जैसे ही वो साथ-साथ बेकरी में दाखिल हुए, यमीन ने फ़ौरन ज़ीने के लिए चारों तरफ देखा और उसकी निगाह कमरे के पार उस पर पड़ी। वो अपने सुर्ख जंपसूट में शानदार लग रही थी और उसके देखते ही उसका सीना तंग हो गया। सुर्ख रंग उसके अपने रंग से बिल्कुल मिल रहा था और उसने मुस्कुराने की ख्वाहिश को रोका, अपने इत्मीनान को बरकरार रखा ताकि सेड्रा को नोटिस ना हो। कमरे के पार जीदी ने यमीन की निगाह को महसूस किया और जब वो मुड़ी और उसे देखा तो उसने अपने होठों को दबा लिया ताकि वो मुस्कुराने से बाज रहे। जब उसने उसे आंख मारी, दूसरी तरफ सेड्रा का चेहरा ढल गया जब उसने जीदी को देखा। उसने गहरे शेड को घूरा जो जीदी ने पहना था, जो यमीन की सुर्ख रंग से बिल्कुल मिल रहा था और उसके अपने लिबास को यमीन के साथ एक शेड ज्यादा तेज और मिसमैच बना रहा था। अगर वो बेहतर चाहती तो वो सोचती कि उन्होंने इसकी मंसूबाबंदी की थी। सेड्रा ने सोचा जब उसने जीदी से यमीन की तरफ देखा, ये देखने के लिए कि क्या उसने जीदी को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस किया था, लेकिन सेड्रा की खुशी के लिए यमीन जीदी की तरफ देखने के बजाय उस पर मुस्कुरा रहा था। आइए दूसरों के साथ शामिल होते हैं। जैसे ही वो लंबी बैंक्वेट की मेज के करीब पहुंचे, सेंड्रा ने अपनी मायूसी के लिए नोटिस किया कि सिर्फ दस्तयाब सीटें एक जीदी के साथ और दूसरी उसके बिल्कुल पार थी। जब वो मेज पर पहुंचे तो साबिका हमजुमातों ने शाइस्ता सर हिलाकर और हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल किया क्योंकि सेड्रा दूसरों के साथ बिल्कुल भी ज्यादा दोस्ताना नहीं थी। दीदी के बरअक्स जो सबके साथ घुल मिल जाती थी और सबकी प्यारी थी। सेड्रा ने उम्मीद से पूछा, क्या कोई तरीका है कि हम सीटों को एडजस्ट कर सके ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ सकूं? क्योंकि आखिरी चीज जो वो चाहती थी वो ये थी कि उनमें से कोई जीनी के साथ बैठे। रायडा ने मिठास से कहा, नहीं सेंडी, सीटों को इस तरह से तरतीब दिया गया था ताकि मेल जोल को हौसला अफजाई मिले। किसी को भी अपने साथी के साथ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो हम सब पर तवज्जो मरकूज करने के लिए बहुत ज्यादा मुंतशिर होंगे। और जीनी ने कुरकुलाने की ख्वाहिश को रोका। जीनी ने उस वक्त तक नोटिस नहीं किया था कि रायडा ने क्या किया था और उसे देखकर उसका दिल गर्म हो गया कि रायडा उसका ख्याल रख रही थी ताकि उसे सेड्रा को यमील के साथ इतने करीब से बैठे हुए ना देखना पड़े। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से अलग क्यों बैठना है? यमील ने सरगोशी की। पुरसुकून हो जाओ, तमाशा मत बनाओ। और सेड्रा रुक गई। किसी ने खुश्क लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि आपके पास अपने उम्दा नजर आने वाले बॉयफ्रेंड के साथ गुजारने के लिए पूरी दुनिया का वक़्त है। उससे चंद मिनट दूर रहना आपके रिश्ते का खात्मा नहीं होगा। और दूसरों ने हंसा। रायना ने कहा, और शायद आपको अपने बॉयफ्रेंड को जीनी के साथ बैठने देना चाहिए, ये देखते हुए कि आप दोनों के दरमियान नहीं बनती। मैं अपनी बेकरी में कोई लड़ाई नहीं चाहती। और सेड्रा ने उस पर तेवरी चढ़ाई जबकि दूसरे दिलचस्पी से देखते हुए आपस में बड़बड़ा रहे थे। किसी ने तजस्सुस से पूछा, मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चीजों का तस्वुर कर रही थी। आप दोनों को किस चीज ने अलग कर दिया होगा? रायडा ने जो मुतवक्का पेश किया था उसे खोना ना चाहते हुए यमील ने जल्दी से बात की। यमील ने कहा,
وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں زینی کے ساتھ بیٹھوں گا اور آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، یہ صرف چند گھنٹوں کے لیے ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیڈرا کو زینی کے مقابل سیٹ کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے سیڈرا زینی کے مقابل سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب یمیل نے اس کے لیے سیٹ کھینچی اور اس کے بعد یمیل زینی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جس لمحے وہ بیٹھا، زینی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس کی نگاہ اس سے ملتے ہوئے اس نے سرگوشی کی، ہیلو یمیل، آپ کو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا، یہ جانتے ہوئے کہ سیڈرا دیکھ رہی تھی۔ یمیل نے زینی پر ایک مختصر نظر ڈالی، خود کو اسے نظر انداز کرنے پر مجبور نہیں کر سکا، حالانکہ یہ صرف دکھاوے کے لیے تھا۔ مجھے بھی، آپ خوبصورت لگ رہی ہے، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود تاثر سے زینی بتا سکتی تھی کہ یہ ایک حقیقی تعریف تھی۔ یمیل اس سے دور ہو گیا، بے دلی کا ڈھونگ کرتے ہوئے، لیکن میز کے نیچے اس نے اس کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آہستہ سے اسے دبا دیا۔ اس کے پیٹ میں تتلیاں ناچ رہی تھیں اور اس نے مسکراہٹ کو روک لیا۔ اس کے لمس سے سکون محسوس کیا۔ کسی نے پوچھا، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اور زینی مسکرائی، یقیناً، یہ یمیل ہے۔ سینڈرا نے اس بات چیت کو دیکھتے ہوئے غصہ کیا۔ اس کی جلن بمشکل چھپی ہوئی تھی۔ وہ یمیل اسٹون ہے، میرا بوائے فرینڈ۔ رائنا، جو زینی کے ساتھ بیٹھی تھی، نے سینڈرا کی جلن کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ جانتی ہیں، اگر میں بہتر نہ جانتی تو میں کہتی کہ زینی اور یمیل یہاں جوڑے ہیں، ملتے ہوئے اور سب کچھ۔ سینڈرا کی آنکھیں تنگ ہو گئی جب اس نے رائنا کو گورا۔ اس نے غصے سے کہا، یمیل میرا بوائے فرینڈ ہے، زینی کا نہیں، اس بارے میں مذاق مت کرو۔ رائنا ہنسی، اسے لہراتے ہوئے کہا، آرام کرو سینڈرا، آج رات کوئی بھی آپ کا آدمی چرانے والا نہیں ہے، رائنا نے کہا، جبکہ باقی سب تحریف کے ساتھ اس تبادلے کو دیکھا۔ زینی ہنسی، سینڈرا کو ایک چھوٹے انداز میں مسکراہٹ دی، کوئی فکر نہیں بہن، میرے پاس اپنا آدمی ہے۔ رائنا ہنستے ہوئے کہا، اوہ کاش وہ آج رات آپ کے ساتھ آیا ہوتا زینی، وہ ایک مکمل پیکج ہے، میں کہتی ہوں۔ یمیل نے سینڈرا کو پرسکون ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا چہرہ سیدھا رکھنے کی کوشش کی۔ سینڈرا نے زینی کو گھورتے ہوئے پرسکون رہنے کی پوری کوشش کی۔ یمیل نے خواتین کو یقین دلایا، آج رات کوئی کسی کا آدمی چرانے والا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ آپ ایک پورے بڑے ہوئے آدمی کو نہیں چرا سکتے جو چرایا نہیں جانا چاہتا ہو۔ میری زندگی کی محبت سے چرائے جانے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس کا حوالہ دے رہا ہے، سینڈرا سرخ ہو گئی، جبکہ زینی اور باقی خواتین نے اجتماعی طور پر آہ بھری۔ رائنا نے زینی کی طرف آنکھ مارتے ہوئے کہا، آپ اتنے سویٹ ہیں، مجھے زینی کے بوائے فرینڈ کی یاد دلاتے ہیں۔ اور زینی ہنسی۔ خواتین میں سے ایک نے کہا، ہمیں اپنے اس دلکش بوائے فرینڈ کے بارے میں بتاؤ زینی۔ اور زینی ہنسی۔ ایک اور خاتون نے کہا، ہاں، ہمیں بتاؤ رے، مجھے واقعی تجسس ہے۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں، وہ اتنا دلکش، رومانوی اور میٹھا ہے۔ رائنا نے جوش و خروش سے مزید کہا، وہ خوبصورت اور مالی طور پر بہت امیر بھی ہے۔ اور سینڈرا نے زینی کو بدنام کرنے کے لیے پرعزم ہو کر اس نے ایک ایسا موضوع چھیڑا جو اس کے خیال میں اسے شرمندہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک مبالغہ آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے زینی، آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ میں ابھی تک اپنی بھتیجی سے کیوں نہیں مل پائی؟ اس نے مٹاس سے پوچھا۔ لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا، بیٹی، زینی آپ کا ایک بچہ ہے؟ سینڈرا نے کہا، ہاں، مجھے بھی پتہ چل کر حیرت ہوئی۔ اس نے یہ سب سے چھپا کر رکھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک سنگل ماں ہونے پر بہت شرمندہ تھی۔ اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ یمیل نے ناپسندگی سے سینڈرا کی طرف دیکھا اور اس نے اسے ایک معذرت خواہانہ مسکراہٹ دی، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرنے پر اس سے ناخوش لگ رہا تھا۔ چند لوگوں نے حیرت سے زینی کی طرف دیکھا، پریشان نہ ہوتے ہوئے۔ زینی آہستہ سے ہنسی، میں کیوں شرمندہ ہوں گی، میری سب سے پیاری چھوٹی بچی ہے۔ رائنا نے چھلانگ لگائی، اوہ، ازلینا سب سے پیاری ذہین بچی ہے۔ زینی، آپ کو سب کو ایک تصویر دکھانی چاہیے۔
اس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ سینڈرا نے زینی کو شرمندہ کرنے کے لیے اسے چھیڑا تھا۔ زینی نے اپنا فون نکالا اور ازلینا کی تصاویر دکھائی۔ چاروں طرف سے سب سے تعریفیں حاصل کی۔ سینڈرا نے غصے میں اپنی مٹھیاں بیچ لی جب اس نے دیکھا کہ ہر کوئی زینی کی مزید تعریف کر رہا ہے۔ رائنا نے جاری رکھا، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے میٹھی بات کیا ہے؟ اس کا آدمی ان دونوں کو اتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے حال ہی میں ان دونوں کو کاریں بھی خریدی۔ زینی نے اپنے لیے سب سے بہترین پایا ہے۔ سینڈرا، مایوس اور ایک برتری کی تلاش میں، نے ایک گہری آہ بھری جب اس نے اچانک کہا، غریب مائیکل، میں تصور نہیں کر سکتی کہ اس نے یہ جان کر کیسا محسوس ہوا ہوگا کہ زینی نے شادی کے دن اسے کسی زیادہ کامیاب شخص کے لیے چھوڑ دیا۔ اس پر سب خاموش ہو گئے اور میز کے نیچے زینی نے یمین کی مٹھی کو بند ہوتے ہوئے محسوس کیا، لیکن اس نے اسے پرسکون کے لیے اس پر ہاتھ رکھا اور زور سے ہنسی، آواز پرسکون اور بے فکر تھی۔ زینی نے ایک میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، ٹھیک ہے، میری جگہ پر کوئی بھی شخص شادی سے ایک دن پہلے اپنے منگیتر کو اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ بستر میں ڈھونڈنے کے بعد ایسا ہی کرے گا؟ کیا میں غلط ہوں؟